بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے حکیم سقراط کا نام بتایا تھا آپ کو۔ آج پھر ان کا نام لے رہے ہیں کیونکہ بہت بڑی شخصیت میڈیکل سائنس میں ہوئی، جس کی وجہ سے آج بھی ان کو فادر آف ماڈرن میڈیسن مانا جاتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کے پیدائش کے 460 سال پہلے یونان میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ پہلے حکیم گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ مرض جو ہوتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے جھاڑ پھونک سے نہیں ہوتا ہے، بھوت پریت سے نہیں ہوتا ہے، اور علاج مرض کا ہونا چاہیے، جھاڑ پھونک نہیں کرنا چاہیے۔ انہی کا ایک قول ہے جو شاید پہلے بھی ہم نے بتایا ہے، میک یور فوڈ میڈیسن۔ مطلب یہ ہے کہ غذا ایسی آپ رکھیں کہ آپ بیمار نہ پڑیں، کہ آپ کو دوا کی ضرورت ہو۔ اور ایک چیز میں پھر ہم کو ایڈ کرنا، جوڑنا ہے کہ غذا میں پانی بھی شامل ہوتا ہے، اور پانی کی بہت بڑی اہمیت ہے غذا میں۔ غذا اگر آپ نے کچھ دن، ایک ہفتے تک نہیں کھایا تو آپ مر نہیں جائیں گے، لیکن ایک ہفتے تک کیا 4 ہی 5 دن تک اگر پانی آپ کا بند کیا جائے تو انسان مر جائے گا۔ اور ایک ٹورنٹو میں 25 سال پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی پانی پر، جس میں یہ بتایا گیا کہ پانی کی قلت اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ صرف پانی کے لیے جنگ ہوگی، پیٹرول کے لیے نہیں ہوگی۔ پانی کا ضرور اپنے غذا میں پہلے حساب رکھیں کہ کم سے کم 2 سے 3 لیٹر پانی 24 گھنٹہ میں ضرور پئیں۔ اگر آپ گرم ملک میں رہتے ہیں تو گرمی کے زمانے میں مقدار اور بھی آپ کو بڑھانی پڑے، اور صرف پانی پینے سے بہت سے امراض سے اپنے کو بچا سکتے ہیں، جیسے ہائپر ٹینشن آج کل بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ پانی کثرت سے پی رہے ہیں تو بہت چانس ہے کہ آپ ہائی بلڈ پریشر ہونے سے بچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے بلڈ شوگر ہے، جس کو ڈائبٹیز کہتے ہیں، اس کو بھی آپ پانی کثرت سے پی کر کے بہت حد تک روک سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو سب سے ضروری غذا میں ہے، جو پہلے ہم نے بتایا تھا کہ پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فیٹ۔ ایک مثال ہے معمولی سی کہ آپ نے نئی گاڑی خریدا، پیٹرول بھی ہے یا ڈیزل بھی ہے، موبل بھی ہے، اس میں سب ہے، لیکن اگر اس میں بیٹری نہیں ہے تو آپ کی کار اسٹارٹ نہیں ہو سکتی۔ جس طریقے سے ایک بیٹری ایک کار کے چلنے کے لیے نہایت، اسٹارٹ کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے، اسی طریقے سے وٹامنس میٹابولزم کے لیے، ہاضمے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وٹامنس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وٹامنس ہے جو کہ چربی میں گھلتی ہیں، جس کو فیٹ سولبل کہتے ہیں، اور ایک دوسری قسم ہے جو پانی میں گھل جاتی ہیں، جس کو واٹر سولبل کہتے ہیں۔ فیٹ سولبل میں عام طریقے سے جو وٹامن ہے جو بہت ضروری ہیں، وہ ہے وٹامن اے، اس کے بعد وٹامن ڈی ہے، اور وٹامن ای ہے۔ وٹامن اے کن کن غذاؤں میں وٹامن اے ملتا ہے وہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ جیسے انڈے کی زردی ہے، اس میں وٹامن اے ہے، دودھ میں وٹامن اے ہے، مکھن میں وٹامن اے ہے، چیز میں وٹامن اے ہے۔ اپنے غذا میں ان چیزوں کا، اگر آپ ویجیٹیرین ہیں، انڈا نہیں کھاتے ہیں، تو دودھ کا زیادہ سے زیادہ استعمال رکھیں۔ اس کی کمی سے سب سے برا اثر جو پڑتا ہے وہ آنکھ کی روشنی پر پڑتا ہے، جس کو ریٹنا کہتے ہیں، جہاں تصویر بنتی ہے، وہ ایٹروفی ہونے لگتی ہے۔ اور بہت عام بیماری جو ہوتی ہے اس کو نائٹ بلائنڈنس، یا اردو یا عام زبان میں رتوندھی کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جس کو وٹامن اے کی بہت کمی ہے، وہ رات میں اس کو کچھ، جیسے آفتاب غروب ہوا، اس کو کوئی چیز کڑی سے کڑی روشنی میں لے جائیں، اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ چمڑے پر بھی اس کا اثر ہے، اور اگر زیادہ آپ نے استعمال کر لیا تو اس کا بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو بھی آپ کے ڈاکٹر ہیں ان سے پوچھ کر کے کیا خوراک ہے، وہ آپ کے حساب سے وہ آپ کو خوراک وٹامن اے کا بتا دیں گے۔ وٹامن ڈی ہے، جو لوگ گرم ملک میں رہتے ہیں جہاں دھوپ ہوتی ہے، تو سویرے کی جو دھوپ سب سے پہلے والی جو ہوتی ہے، اس میں وٹامن ڈی بہت کافی ملتی ہے۔ اگر آپ کپڑے اتار کر کے اس وقت سویرے بیٹھ جائیں دھوپ کے سامنے، تو آپ کو وٹامن بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے مل جائے گی۔ اگر وہ نہیں کر پاتے ہیں تو پھر کھانے پر خیال کیجیے۔ قریب قریب وٹامن ڈی بھی انہی چیزوں میں ملتی ہے جس میں وٹامن اے ہے، جیسے دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں، مکھن ہے، ملائی ہے، گھی ہے،
اور انڈے کی زردی ہے۔ وٹامن ڈی سب سے ضروری ہے، وٹامن ڈی آپ کے چمڑے کے لیے۔ وٹامن ڈی کی کمی ہوگی، چمڑا بہت موٹا ہونے لگے گا، چمڑے کی بیماریاں آسانی سے ہونے لگیں گی۔ اس کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے وٹامن ڈی، وہ آپ کی ہڈی کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر وٹامن ڈی کی کمی آپ کے جسم میں ہے تو آپ کی ہڈی کمزور ہونے لگی، خاص کر کے اگر بچے ہیں ان کو وٹامن ڈی کی کمی ہے تو ان کو ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ریکٹس کہتے ہیں، اس میں پیر کی ہڈیاں ٹیڑھی ہونے لگتی ہیں۔ اور اگر بڑے آپ ہیں، سیانے ہیں، ایڈلٹ ایج ہے آپ کا، اگر کمی ہے تو اس میں ایک بیماری ہوتی ہے ہڈی کی جس کو آسٹیو میلیشیا کہتے ہیں۔ اس میں بہت خطرہ رہتا ہے کہ ذرا سا آپ گرے کہیں ہڈی فریکچر کر جائے گی آپ کی۔ مگر اس کے بھی ڈوز میں خیال رکھنا ہے کہ زیادہ ڈوز سے نہیں لیں آپ۔ ڈوز کا بہت، یا تو جو شیشی آپ دوا خریدیں ہیں وٹامن ڈی کی کیپسول کی، اس پر ڈوز لکھا ہوا آتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے رائے لے لیں۔ وٹامن ای ہے، وٹامن ای کا بہت فیل ہے، لیکن معدے پر اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے ہاضمے کے لیے۔ چمڑے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اس کی کمی سے چمڑے کی بیماری ہو سکتی ہے، جیسے ایگزیما ہے، سوریاسس ہے، اور اس کھانے سے ان چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ وٹامن ای بہت آسانی سے مل سکتی ہے اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو جتنی گرین ویجیٹیبلس ہے، جیسے پالک کا ساگ ہے، بتھوے کا ساگ ہے، ہرے رنگ کے جتنا ساگ ہے وہ، یا بندھی گوبھی ہے، کیبیج جسے کہتے ہیں، وہ ذریعہ ہے۔ اور اس کی کیپسول بھی ملتی ہے۔ مچھلی میں بھی ہوتی ہے، مچھلی کے تیل میں بھی وٹامن اے، ڈی اور ای دونوں ہی ملے گی آپ کو، اور اس کے کیپسول بھی ملتے ہیں۔ وٹامن ای کے کیپسول بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ڈوز کا ضرور خیال رکھیں کہ زیادہ نہ لیں۔ اگر وٹامن ای کی کمی ہوگی تو عورتوں کو خاص کر کے ایبارشن کا بہت زیادہ خطرہ ہے، بچے گر جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے وٹامن ای پریگننسی کے زمانے میں عورتوں کو پر زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کو وٹامن ای ان کے کھانے میں مل رہی کہ نہیں۔ اب آئے وہ وٹامن جو واٹر سولبل، جو پانی میں گل جاتی ہے، ڈیزالو ہو جاتی ہیں۔ بی کمپلیکس، اب اس میں بی کمپلیکس میں آگے آپ کو بتاتے جائیں گے کہ کون کون ہے۔ اور وٹامن سی ہے۔ بی کمپلیکس میں سب سے پہلے وٹامن بی ہے، B1 ہے۔ وٹامن B1 کا سب سے بڑا فعل آپ کے نرو پر ہے اور دماغ پر ہے۔ اگر وٹامن بی کی کمی ہے تو دماغ میں بھی کمزوری ہو سکتی ہے اور نرو میں بھی کمزوری ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے نرو میں کمزوری ہونے سے پیر میں درد ہوگا، ٹیٹینی ہوگی، ایٹھن ہوگی، اور ایک بیماری ہوتی ہے جس کو بیری کہتے ہیں، جس میں پیر کمزور ہو جاتا ہے اور پیر پھول جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے۔ B1 چاول میں، گیہوں میں ملے گا آپ کو، چاول میں، لیکن عام طریقے سے لوگ، خاص کر جو امیر طبقہ ہمارا ہے، وہ باسمتی چاول کھانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وہ ایک اسٹیٹس ہے، لیکن اس چاول میں وٹامن B1 نہیں ہوتا ہے، چونکہ چاول میں جو دھان ہوتا ہے اس کے اوپر پہلے کھویا ہوتی ہے، چھلکا ہٹ جاتا ہے۔ چھلکا اگر غور سے دھیرے سے ہٹائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر ایک ہلکی سی جلد لال رنگ کی ہے، اسی میں وٹامن B1 ہوتا ہے۔ جب آپ سفید چاول بناتے ہیں تو یہ لال رنگ کی چھلکی جو ہے اس کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ اگر اسی دھان کو آپ اسن کر کے چاول بناتے ہیں، جس کو اسنا چاول یا براؤن رائس کہتے ہیں، تو اب یہ چونکہ واٹر سولبل ہے، پانی میں گل جاتی ہے، تو یہ پانی میں گل کر کے چاول کے اندر پیوست ہو جاتی ہے۔ تو براؤن رائس میں آپ کو وٹامن B1 ملے گا، لیکن باسمتی میں یہ سفید چاول ہیں
آپ کو وٹامن B1 نہیں ملے گا. گیہوں میں ملے گا. اس کے بعد سبزیاں ہیں جتنی، قریب قریب سب سبزیوں میں وٹامن B ہوتا ہے، اس کی کمی نہیں ہے. لیکن مشکل اس کے ساتھ یہ ہے کہ زیادہ یہ گرمی برداشت نہیں کر سکتی ہے. چولہے پر اگر آپ نے ڈالا، بہت زیادہ گرم کر دیا سبزی کو، تو اس میں جو وٹامن B1 ہے وہ ختم ہو جائے گی. یا بہت سبزی کو بہت زیادہ ضرورت سے آپ نے دھو دیا، تب بھی خطرہ ہے، یا پھلا کر کے دھویا آپ نے اس کو، تب بھی خطرہ ہے کہ وٹامن B وہ پانی میں چلی جائے گی. وہ پانی کے ساتھ چلی گئی، پھر اس میں وٹامن B1 باقی نہیں رہی. اس کے بعد وٹامن B2 آتی ہے. وٹامن B2 کا خون جو انسان کے اندر بنتا ہے، جسم کے اندر، اس کے بننے میں وٹامن B2 کا بہت بڑا فعل ہے. اس لیے اگر B2 کی کمی ہے جسم میں، تو ہو سکتا ہے آپ کو خون کی کمی ہو جائے، جس کی وجہ سے جو بیماری اینیمیا کی ہوتی ہے وہ ہو جائے. اس میں اس کے جو سورسز ہیں جہاں آپ کو ملیں گے، یہ ہے دودھ، خاص کر کے دودھ میں ملے گا یہ، یا دودھ کے جتنے پروڈکٹس ہیں اس میں ملے گا. اور دوسرے جو پھل وغیرہ میں B2 نہیں ملے گا آپ کو. اور میوکس میمبرین جو ہوتا ہے، جیسے جلد ہے منہ کے اندر، اس کی صحت کے لیے وٹامن B2 بہت ضروری ہے. اگر اس کی کمی ہو گئی تو عام طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا منہ پھل گیا ہے، زخم ہو گیا ہے، یا یہ جو کنارہ ہے اس کو اینگولر کہتے ہیں، اس کو اینگولر اسٹوماٹائٹس کہتے ہیں، یہ پھل جائے گا، اس میں زخم ہو جائے گا. تو اس کا علاج وہی ہے کہ اگر آپ برابر کھاتے رہیں گے، دودھ وغیرہ کا برابر استعمال کریں گے، تو B2 کی کمی نہیں ہوگی، اور منہ نہیں پھلے گا، منہ میں کوئی زخم نہیں ہوگا آپ کو. تیسری ایک ہے وٹامن B3 بھی کہتے ہیں، نیاسین بھی کہتے ہیں. یہ عام طریقے سے ملتی ہے، ایسٹ ایک پاؤڈر ہوتا ہے، اس کے پاؤڈر میں ملے گا، مچھلی کے تیل میں ملے گا، اگر بکرے کا گوشت کھاتے ہیں تو اس کے لیور میں ملے گا، اور لوبیا ہے، اس میں لوبیا کھائیں گے اگر پوری اس کے بیج کے ساتھ بغیر چھلے ہوئے، اس میں ملے گی نیاسین. اور اس کی کمی سے آپ کے ہاضمے پر بہت برا اثر پڑتا ہے، ہاضمہ آپ کا خراب ہو جائے گا. اگر ہاضمے کی دقت ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر کے جانے کے پہلے آپ نیاسین ٹیبلٹ کا استعمال کریں. اس کا بھی ڈوز آپ کے بوتل پر لکھا رہتا ہے، اس کو ڈوز دیکھ کر کے، ڈوز سے زیادہ نہیں لیں. مگر یہ ہے کہ اگر زیادہ آپ نے لے لیا، تو جیسے ہم نے کہا کہ جو فیٹ سولبل وٹامنس ہے، اگر زیادہ لیا تو اس سے نقصان ہوتا ہے، لیکن جو واٹر سولبل وٹامنس ہیں اس سے آپ کو زیادہ اگر کھا گئے تو نقصان نہیں ہوتا. وہ زیادہ اگر ہے تو پیشاب کے ذریعے سے باہر نکل جائے گی. چوتھی وٹامن B کمپلیکس میں فولک ایسڈ ہے. یہ بھی خون کے بننے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر وٹامن C کی فولک ایسڈ کی کمی ہے تو آپ کو اینیمیا کی شکایت ہو جائے گی. اور اس کا ٹیسٹ اسی وقت صحیح ہوگا جب آپ کے ڈاکٹر آپ کے خون کو بھیج کر کے فولک ایسڈ کے لیے ٹیسٹ کرائیں. ایسے اس کا پتہ چلنا مشکل ہے، مگر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ ہو جائے گا کہ فولک ایسڈ کمی ہے، اس کو کہتے ہیں سیرم فولیٹ. آپ کے خون میں کمی جو ہوگی سیرم میں، فولک ایسڈ دیا جائے گا. صرف فولک ایسڈ کھانے ہی سے آپ کے خون کی کمی جو ہے، اینیمیا آپ کی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد وٹامن B12 ہے. یہ بہت ہی کم مقدار میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت ہی پاورفل یہ وٹامن ہے. اور اس کے بھی کمی سے خاص طرح کی اینیمیا ہوتی ہے، جس کو پرنیشس اینیمیا کہتے ہیں. اور اس کی بھی کمی کا پتہ اسی وقت چلے گا ڈاکٹر کو جب وہ آپ کے بلڈ کا ٹیسٹ کرائیں.
جب بلڈ ٹیسٹ ہوگا کہ B12 کی کمی ہے تو اس کا انجیکشن دیا جاتا ہے. ٹیبلٹ مفید نہیں ہے اس کا انجیکشن آپ کو لینا پڑے گا. کون کون سی غذا آپ کھائیں جس سے آپ کو یہ ملتی رہے؟ ایک دودھ ہے اور دودھ کے جتنے پروڈکٹس ہیں جیسے گھی ہے، بٹر ہے، بالائی ہے، مکھن ہے، اور انڈے کی زردی، اور مچھلی یا مچھلی کا تیل. اس کا فیل کیا ہے کہ خون میں دو طرح کے سیلز ہوتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے RBC، مطلب کہ ریڈ بلڈ کارپوسل. ایک کو کہتے ہیں وائٹ بلڈ کارپوسل. ریڈ بلڈ کارپوسل یہی آپ کے انیمیا کو روکتا ہے. تو اگر اس کی کمی ہے وٹامن B12 کی تو یہ میچیور نہیں ہو پاتا ہے. RBC بنے گا اور ختم ہو جائے گا اور اس سے آپ کی خون کی کمی ہو جاتی ہے. جو سب سے بڑی جو ہم نے ایک زمانے ہمارا ریسرچ اس پر انگلینڈ میں ہم نے کیا تھا B12 کی کمی پر، تو اس میں ہم نے ثابت کیا کہ صرف یہی نہیں ہے کہ انیمیا اس سے ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا بہت برا اثر دماغ پر پڑ جاتا ہے اور انسان میں پاگل پن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ایک مریض ہمارے یہاں آئے، وہ جنرل وارڈ میں ایڈمٹ تھے. ان کی بیماری یہ تھی کہ پورے جسم میں ان کے پانی بھرا ہوا تھا، ایک دم موٹے ہوئے تھے پانی کی وجہ سے. وہ کڑی سے کڑی دوا دی جا رہی تھی لیکن وہ پانی نہیں نکل پا رہا تھا. اور آخر میں انہوں نے وارڈ میں بہت ہنگامہ، الٹی سیدھی بات کرنا، پھینک پھاک شروع کر دیا. وہ سمجھے گا پاگل ہے، تو ہم لوگ کو وہ سائیکیاٹرک وارڈ میں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا، جس کے ہم انچارج تھے اتفاق سے. ہم اس زمانے وہی ریسرچ کر رہے تھے، ان کا بلڈ لے کر کے ہم نے بھیج دیا فوراً ٹیسٹ کے لیے. تو وہاں یہ ہے کہ اگر بلڈ میں کوئی رپورٹ خراب ہے تو فوراً ٹیلی فون سے وہ پیتھولوجسٹ ڈاکٹر کو خبر کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس کے بلڈ میں تو B12 ہے ہی نہیں ہے، زیرو ہے. اسی وقت فوراً ہم نے B12 کا 1000 مائکرو گرام جو میکسیمم ڈوز ہوا ہم نے دے دیا. وہ انجیکشن دینا تھا کہ 2 گھنٹے کے بعد اس نے پورے وارڈ کو پانی سے بھر دیا، اتنا پیشاب ہونے لگا. اور چند دنوں میں ہوتے ہوتے ایک دم وہ ہڈی چمڑا بیچارہ ہو گیا. مگر وہ اب کہہ رہا ہے کہ ہم اس اسپتال میں پاگل خانے میں کیوں کر رکھا، ہم پاگل تھوڑے ہی ہیں. تب اس نے کہا ہماری مریض جب اس کو انجیکشن پڑ رہا تھا تو وہ تو انگریز ہیں، پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ انجیکشن تو ہمارے ماں کو دیا جاتا ہے اور یہ خاندانی بیماری ہوتی ہے پرنیشس انیمیا. اگر ماں کو یا باپ کو ہے تو ایک بچوں کو ہو جانے کا خطرہ ہے. وہ ڈسچارج ہو گیا. پھر 1-2 بار اس کو بلایا ہم نے آؤٹ پیشنٹ میں، بالکل نارمل رہا. اس کے بعد جو بہت عام جو وٹامن ہے جو بہت ضروری ہے وہ ہے وٹامن C. اس کے وٹامن C کی کمی سے بھی خون میں خرابی آ جاتی ہے، انیمیا ہو سکتا ہے. لیکن سب سے بڑا جو اثر ہے وہ ہے چمڑے پر. چمڑے کی بیماری جیسے عام طور پر کہتے ہیں پلگرا ہے، اسکروی ہے، منہ میں چھالا پڑ جانا، منہ کے میں جو گمس ہوتے ہیں اس میں سوجن ہو جانا، یہ بہت عام بیماری ہے. اور یہ ہے کہ یہ سوکھے کھانے میں ملتی نہیں ہے. یہ اس کا سورس ایک ہی ہے، یا تو سائٹرس فروٹ، پھل میں بھی، سب پھل میں نہیں ہے. جیسے موسمی ہے، لیمو ہے، نارنگی ہے. اس میں وٹامن، امرود خاص کر کے امرود میں بہت زیادہ ہے. چونکہ امرود انگلینڈ وغیرہ میں ہوتا نہیں، اس پر ریسرچ نہیں ہوا. ہمارے ایک پروفیسر تھے میڈیکل کالج، پٹنہ میڈیکل کالج میں، ان کا ریسرچ ہے. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایک نارنگی سے کئی گنا زیادہ ایک امرود میں وٹامن C ہوتا ہے. اور یہاں ہمارے یہاں ملک میں تو امرود کہیں سستا ہے. امرود کے زمانے میں امرود آپ کھائیں، نہیں تو نارنگی کھائیں، لیمو گار کر کے پانی میں پئیں. اور دوسری چیز جو ہم نے ریسرچ، اس پر بھی ہمارا ریسرچ ہے،
विटामिन सी पर। विटामिन सी डिप्रेशन, आज इंडिया में भी हर आदमी के नाम पर विटामिन सी डिप्रेशन है। अभी एक आदमी ने हमको टेलीफोन किया, मोहतरमा ने, कि उनकी बेटी 6 साल की है, वो उसने कहा कि अम्मी आपको हमको डांटती है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो बेचारी घबरा करके हमको उन्होंने टेलीफोन किया। अभी समझ जाए कि 6 साल की बच्ची भी अब डिप्रेशन का वर्ड यूज़ कर रही है। और उस वक्त तक ये इंग्लैंड में किसी भी किताब में देख लेंगे साइकियाट्री के, तो विटामिन सी के वजह से डिप्रेशन नहीं बताया। और हमने कई केसेस किया। उसमें एक मरीज़ा थी हमारी, तो दवाओं से जब फ़ायदा नहीं होता है डिप्रेशन में तो इलेक्ट्रिक शॉक लगाया जाता है। तो उम्र उनके करीब 70 के हो चुकी थी। वो कई साल से बस उनका इस सिलसिला चल रहा था। वहाँ ही उनको शॉक का ट्रीटमेंट दिया गया। 2-4 महीना ठीक रही, फिर डिप्रेशन में चली गई। अब आखिर में अब शॉक भी नहीं काम कर रहा था और शॉक से उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ रहा था। तो उनको वहाँ एक होता है वार्ड, जिसको लॉन्ग स्टे वार्ड कहते हैं, कि अब उसमें उनको अब एडमिट करके रख दिया। अब घर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनका हमने ब्लड लिया, ब्लड लेकर के भेजा। रिपोर्ट जो आया वहाँ से मालूम है कि विटामिन सी उनके जिस्म में है ही नहीं। उनके साथ मुसीबत डिप्रेशन में क्या थी कि वो खाना एकदम छोड़ नहीं, खाना ही नहीं खाती थी। खाना दे तो करके फेंक देगी। विटामिन सी का इंजेक्शन हमने फ़ौरन लगवाया उनको। इंजेक्शन पड़ते ही आधे घंटा भी नहीं हुआ कि चिल्लाना शुरू किया उसने कि नर्स नर्स आई एम हंग्री, गिव मी समथिंग टू ईट। नर्स हम बहुत भूखे हैं, जल्दी से खाना लो, जल्दी से खाना लो। एक और विटामिन जिसके नियासिन का हमने मेंशन, इंशाल्लाह एक विटामिन जिसके बारे में हमने और तफसीला नहीं बताया, आइंदा लेक्चर में बताएंगे। खुदा हाफिज़।